بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں شاہد ندیم آفیشیل کے ساتھ سیاسی گپ شپ میں میں ہوں میاں شاہد ندیم۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کریں۔ کمنٹ باکس میں آپ کے کمنٹ کرنے سے ہم اپنے آپ میں بہتری لا سکتے ہیں۔ آج جو خبریں ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے ہے پنجاب حکومت گرانے کے لیے اشارے کا انتظار، مگر کس کا؟ میاں نواز شریف کی واپسی کنفرم، مگر کب؟ عمران خان کی آڈیو لیک، سائفر سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اس کے ساتھ عثمان بزدار کی نااہلی اور اس کا لاڈلا پن۔ آج بہت ساری خبریں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے سیاسی گپ شپ میں، لیکن سب سے پہلے ذرا آج پھر بات ہو جائے۔ کل ہم نے آپ کو یہ سیاسی گپ شپ چینل پر خبر دی تھی کہ جمعہ ویسے تو بڑا مبارک دن ہے، لیکن اس دن جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ عمران خان کی ایک اور آڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی۔ عمران خان کی اس آڈیو میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم خان بھی موجود ہیں، یعنی کہ یہ جو آڈیو ہے تین کریکٹر ہور ود گیا ہے، اور یہ تینوں کریکٹر جب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے جو سائفر کا ایک سازش کی تھی، ایک بیانیہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ نے ہماری گورنمنٹ ٹاپل کی ہے۔ اس آڈیو کو سننے کے بعد یہ ساری کی ساری سازش بے نقاب ہو جاتی ہے۔ آج اس آڈیو کا پارٹ 2 لیک ہوا ہے، اور اس میں ایک دفعہ پھر عمران خان بڑے معصومانہ لہجے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں، امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا۔ پائیں جے تسی بیانیاں بنانا ہی ہے تو پھر نام ہی لینا سی، اور دوسروں کو منع کرتے رہے، یعنی کہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ آپ خود ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے نام بھی لے گئے۔ اس سازش میں یہ بھی بھانڈا پھوٹ گیا کہ جو سازش یہ رچی گئی تھی یہ امریکہ کی جانب سے نہیں رچی گئی تھی، بلکہ خود کپتان جی نے رچی تھی، اور ان کی اس سازش میں باقاعدہ طور پر اسد عمر بھی شامل تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بھی شامل تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی بھی شامل تھے۔ اور سائفر کا جو یہ کہا گیا کہ عمران خان سے چھپایا گیا، یہ بھی سب جھوٹ نکلا، کیونکہ خود شاہ محمود قریشی اس سے پہلے بہت سارے ٹی وی انٹرویوز میں کہہ چکے تھے کہ میں سائفر آنے کے 1-2 دن بعد ہی عمران خان کو یہ بتا چکا تھا کہ یہ سائفر آیا ہے۔ آج جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں تو بڑی کلیئر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان کہہ رہا ہے کہ میں منٹس بدل دوں گا، میں اس کا انالیسس بدل دوں گا، ہم اس میں سازش کا لفظ استعمال کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو یہ کہا کہ ہم 3 دن میں جو 2 دن میں میٹنگ بلا رہے ہیں، اس میٹنگ کے جو ہے وہ منٹس اس کی فوٹو کاپی کر لی جائے گی۔ پھر اسد عمر نے جو کہ جان بوجھ کر انجان بنتے رہے ہیں اور وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ چھپایا گیا، تو پوائنٹ کتھوں چھپایا گیا؟ سب آپ اس گفتگو میں آپ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسد عمر نے عمران خان کو کہا یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے، آپ اس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ خط کہہ رہے ہیں، لیٹر کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پبلک کو ٹرانسکرپٹ کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے جو ہے وہ عوام کو بتانے کے لیے اس کو لیٹر کہہ رہا ہوں اور جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں۔ پائنتوسی عوام نے بیوقوف سمجھا ہے، عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے خان صاحب، عوام میں شعور ہے، عقل ہے۔ لوگ آپ سے پیار کرتے تھے تبھی آپ کی طرف آئے، کیونکہ آپ کے ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھے، آپ ایک کرکٹر تھے، اور آپ نے ملک کے لیے پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا، لیکن وہی ورلڈ کپ ساڑھے گھر پہ گیا، اور آج تک اس سے جان نہیں چھٹ رہی، کیونکہ آپ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے۔ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے اس سے ہماری ملکی سلامتی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ یہ قومی وقار کا مسئلہ ہے، ہم کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ امریکہ ہی نہیں، چائنا کے ساتھ بھی آپ نے تعلقات خراب کیے، آپ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے، لیکن یہاں پر امریکہ کے ساتھ تو آپ نے ایک سازش کا پورا بیانیہ بنا دیا، جس پر آج جو امریکی سفیر ہے وہ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں، جو ڈونلڈ بلوم ہے وہ مختلف ملاقاتوں میں یہ کہتے نظر آتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ آپ کا تو ایبسلیوٹلی ناٹ ایک ٹی وی انٹرویو میں تھا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی، اٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں،
تو خان صاحب آج آپ کی سازش کا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ گیا ہے اور اس میں جو کردار تھے وہ بھی پھوٹ گئے ہیں، اور مریم نواز کا یہ مطالبہ کہ اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تحقیقات کی جائیں، ہائی پاور JIT بنائی جائے، وہ بھی ضرور بنائی جانی چاہیے اور اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے کہ آخر ایسا جو ہے وہ چیزیں کیوں کی گئی اور اس سے ملک کو جو نقصان پہنچا، ملک پر جو خطرات کے بادل منڈلانے لگ گئے تھے، وہ آپ نے تو اپنے اقتدار کے لیے ان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ یہ کہتے تھے کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں تو پھر چاہے کچھ بھی نہ رہے، لیکن خان صاحب ایک بات ضرور ہے، کوئی رہے نہ رہے پاکستان ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان سے تمام پاکستانی پیار کرتے ہیں، تمام پاکستانی محب وطن ہیں، اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی فوج محب وطن ہے، اس کا سپہ سالار محب وطن ہے۔ آپ اپنے اقتدار کی خاطر سب کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آپ نے ایک اور یونیورسٹی میں کالج میں جا کر تقریر کی اور نوجوان نسل میں زہریلا مواد بھرنے کی کوشش کی، وہاں پر بھی آپ نے مقتدر اداروں کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کی، ان کے خلاف باتیں کی، اداروں پر کیچڑ اچھالا، الیکشن کمیشن پر کیچڑ اچھالا۔ آخر کب تک آپ یہ کرتے رہیں گے؟ اس الزام تراشی کی سیاست سے آپ کب باہر آئیں گے؟ لیکن میں نہیں لگتا یہ پہیا باہر آئے، اس پر یہ سیاست ہی بس اینی کو ہے، یہ اسی چیز کی سیاست کر رہے ہیں۔ اگلی خبر جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑی خبر ہے۔ پنجاب حکومت گرانے کے لیے اشارے کا انتظار، مگر کس کا؟ پنجاب حکومت گرانے کے لیے مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی تمام تیار بیٹھے ہیں اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں۔ اشارہ کسی اور کا نہیں ہے، ہمیں غلط نہ سمجھنا یار، ہر گل تسی غلط پاسے لے جاندے ہو، کسی ایسے اشارے کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ وہ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہو جائیں، 16 اکتوبر کے بعد وہ اس پر اپنی کارروائی شروع کریں گے۔ اور سیاسی گپ شپ میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پنجاب حکومت گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، بلکہ گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے، اور اس کے لیے پہلے سے چیزیں تیار ہو چکی ہیں۔ ہمارے نون لیگ کے جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 25 سے 26 جو PTI کے اراکین ہیں وہ بھی اڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جبکہ کاف لیگ کے کچھ اراکین بھی چودھری شجاعت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صرف بات یہ ہے، یہ شاید اب تک ہو بھی گیا ہوتا، پنجاب حکومت جو ہے وہ گر چکی ہوتی، لیکن جو اس گیم کا مین پلیئر ہے وہ ہے آصف علی زرداری، وہ بیمار ہیں اور اس وقت ان کی حالت کافی نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے۔ ان کے ماں باپ ہیں اور بچوں کے لیے وہ بہت ضروری ہیں بھی، آصفہ بختاور اور بلاول بھٹو کے لیے بھی آصف زرداری جو ہے وہ باپ ہیں اور باپ کی شفقت ان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر بلاول بھٹو کا چلتے چلتے ذکر کرتا چلوں کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے جو کچھ کیا، جس طرح بیرون ممالک ہمارے کیس کو پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے IMF سے ڈیل کرانے میں جو کردار ادا کیا وہ واقعی ایک میچور لیڈر کا ہے، اور یہ بات انہوں نے پہلے دن ثابت کر دی تھی جب انہوں نے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کی تھی، تو سب سے میچور تقریر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری ایک میچور سیاستدان کے روپ میں نظر آ رہے ہیں، ابھر رہے ہیں، اور آج ان کی کوششوں اور کاوشوں سے آج 13 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا جو قرضہ ہے امریکہ نے وہ بھی ہمارا معطل کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہمارے ملک کا 3/4 حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اوپر سے جو خان صاحب کر کے گئے نے، اس تو بعد ملک جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں کہتی ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، تو اس سے بچانے کے لیے ہمیں تو ایک ایک پائی کی ضرورت تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے بہت بہترین طریقے سے پاکستان کا کیس پیش کیا۔ اگلی خبر جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سائیں بزدار۔ ان کا نام لیتے ہی پتہ نہیں کیوں میرے چہرے پہ ہنسی آ جاتی ہے۔ سائیں بزدار بڑے لاڈلے سے کریکٹر، بڑے معصوم سے کریکٹر تھے، اور ان کی جو چیزیں تھیں وہ سب کے سامنے تھی۔ وہ 2-3 منٹ سے زیادہ میڈیا کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، ان کی جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ میں آپ کو سیاسی گپ شپ چینل میں بتاؤں گا، لیکن آج جو ان کی ایک نااہلی کی داستان میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سائیں بزدار ویسے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کا وزیر اعلیٰ بننا پنجاب کے لیے ایک ظلم تھا، پنجاب کے ساتھ ایک زیادتی تھی، پنجاب کے عوام کے ساتھ
جتنا بڑا ظلم عثمان بزدار کو لگا کر ہوا ہے اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہوگا۔ عثمان بزدار کے دور میں محکمہ ایکسائز نے لاکھوں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کے لیے کروڑوں روپیہ لیا، لیکن وہ لاکھوں لوگ آج بھی در بدر اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ان کو نمبر پلیٹس نہیں مل رہی۔ سائیں بزدار کی خود تو چلے گئے لیکن عوام نو خوار کر گئے جے، انہوں نے عوام کو جو ہے وہ پھر ایکسائز کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود روانہ ہو گئے۔ وہ کروڑوں روپے کہاں گئے؟ نہ تو وہ قومی خزانے میں گئے، نہ وہ نمبر پلیٹس مل سکیں، تو پھر آخر وہ پیسے کہاں گئے؟ یہ سائیں بزدار سے پوچھنا تو بنتا ہے نا۔ آخر سائیں بزدار اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں اور عمران خان کے بڑے لاڈلے تھے، عمران خان ان کو ہٹانا ہی نہیں چاہتے تھے، جب بھی ان کو ہٹانے کی بات ہوتی تھی عمران خان ناراض ہو جاتے تھے۔ اب اس کا کنیکشن بنی گالا سے کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں۔ تیسری خبر جو ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے نواز شریف کی واپسی۔ سیاسی گپ شپ میں ہم آپ کو متعدد مرتبہ یہ بتا چکے ہیں کہ نواز شریف نے اسحاق ڈار کو بھیج کر ٹیسٹر لگایا تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عدالتیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ دوسرا وہ مریم نواز کے کیس کے حوالے سے دیکھ رہے تھے۔ اب ہمارے ذرائع نے، جو لندن میں ہمارے ذرائع ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ ایک بھی دن پاکستان سے دور رہنا ان کے لیے بھاری پڑ رہا ہے، ان کے لیے مشکل ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنی مٹی پر پہنچے، پاکستان پہنچیں اور یہاں پر جو ہے وہ جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں، ان کو ہینڈل کریں۔ ان کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، ان کا ایک سیاسی قد کاٹ ہے، اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی، لاکھ الزامات کے باوجود بھی نواز شریف کا قد کاٹ سیاست سے ختم نہیں کیا جا سکا، نہ ہی کم کیا جا سکا ہے۔ اب بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اگر ووٹ پڑتا ہے تو وہ نواز شریف کے نام پر پڑتا ہے۔ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے جو قانونی اور آئینی ماہر ہیں ان کو یہ ٹاسک سونپ دیا ہے کہ وہ ان کی پٹیشن جو ہے وہ تیار کریں اور بالکل اسحاق ڈار کی طرز پر تیار کریں اور اس کو پھر عدالت میں پیش کیا جائے، ان کے جو وارنٹ ہے وہ معطل کرائے جائیں، ان کی جو ان کو حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کرائی جائے تاکہ میاں نواز شریف جو ہے وہ یہاں پر پہنچیں اور یہاں سے وہ سیدھا عدالت میں پیش ہوں اور وہاں پر ان کا کیس چلے۔ کیونکہ اگر وہ اس سے پہلے آتے ہیں تو خدشہ یہ ہے، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کافری کی حکومت ہے جو کہ ان کی مخالف حکومت ہے، تو شاید ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ حفاظتی ضمانت منظور ہو اور وہ حفاظتی ضمانت کرا کے پاکستان واپس پہنچے۔ اس سے قبل میں یہاں پر آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ مریم نواز جیسے ہی ان کو یہ اپنا پاسپورٹ ملے گا، ان کی جو ہے وہ تاریخ جو ہے سماعت وہ اگلے مہینے ہے، ان کو بھی پاسپورٹ اگر جیسے ہی مل جاتا ہے تو مریم نواز اس کے ساتھ جو دیگر لیگی بڑی قیادت ہے وہ تمام لوگ لندن پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ میاں نواز شریف کے ساتھ واپس آئیں گے۔ یہاں پر کارکنوں کو بھی ان کے فقید المثال استقبال کے لیے تیاریاں کرنے کا کہہ دیا گیا ہے اور یونین کونسل کی سطح تک جو ہے وہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں کہ جیسے ہی ان کے قائد یہاں پر پہنچے ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے۔ سیاسی گپ شپ سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ کل تک کے لیے میاں شاہد الدین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔